اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعو۔ تمام مومنین کو جعلی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، ویسے تو ویڈیو کا ٹائٹل آپ لوگ دیکھ چکے ہیں، اور ہم نے گزشتہ سال بھی شہزادہ قاسم صلوات اللہ علیہ کی شادی اور مہندی کے لحاظ سے تقریباً 50-60 شیعہ سنی علماء کی کتابیں دکھائیں، ان کے اقوال دکھائے، ان کی تحقیقات دکھائیں، اور جو علماء اعتراض کر رہے تھے ان کی حیثیت بھی واضح کی، اور جو علماء قائل تھے ان کی توثیقات بھی پیش کی۔ لیکن سامعین، کچھ باتیں ہوتی ہیں جنہیں ریپیٹ کیا جاتا ہے پے در پہ، اور ان میں بہت سی ایسی چیزیں رہ جاتی ہیں جنہیں کلیئر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ انہی میں سے ایک یہ مسئلہ ہے کہ آج کل وہ علماء جو قائل بھی ہیں، اب اللہ جانے واقعی علماء ہیں یا نہیں، جو قائل بھی ہیں لیکن طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کی اٹکیلیاں اڑا کے وہ ان معاملات کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ انہی میں سے ایک ہے مولوی کمیل مہدوی صاحب۔ میرا کسی بھی عالم سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں، کسی خطیب سے میری یا کسی ذاکر سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، یہ صرف اختلاف، علمی اختلاف ہے، جسے حل کرنے کا ایک واحد ذریعہ یا تو جواب ہے یا پھر فیس ٹو فیس مناظرہ، کیونکہ یہ لوگ علم مناظرہ تو پڑھے نہیں ہوئے، اس لیے یہ سامنا کرنے سے کتراتے ہیں۔ وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں مولوی کمیل مہدوی کی ویڈیو کی طرف، اور ایک حال ہی میں ایک بہت بڑی فتح ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ گزشتہ سال جو ہماری ویڈیو آئی تھی، الحمدللہ اس کی وجہ سے سرزمین پاکستان سے تو بہت سارے شیعہ بھائیوں نے فون کیے، میسیجز کیے، جو زیارت نکالنے کے معاذاللہ قائل نہیں تھے مہندی کی یا پھر شہزادہ قاسم کی شادی مبارک کے لحاظ سے تبرکات وغیرہ کے، انہوں نے باقاعدہ فون کر کے معذرت کی، توبہ کی، اور اب وہ سب قائل ہیں۔ یہ پاکستان تو پاکستان، شیعان ہندوستان نے بھی اس پر بہت سخت ایکٹ لیا ہے، اور انہی مولویوں میں سے ایک جسے ہم نے جنہیں پچھلے سال جواب دیا تھا، الحمدللہ اسی اصولی مقصر مولوی کو اب ہندوستان میں بھی ذلیل کیا گیا ہے۔ آپ دونوں ویڈیوز دیکھیں، پھر مولا علی کے فضل و کرم سے ہم کمیل مہدوی صاحب کے سامنے بھی دلائل رکھتے ہیں۔ تو مجھ سے پوچھ لے گا کہ بھائی حضرت قاسم کی جو شادی کی روایت ہے بعض کتابوں میں ہے، مثلا علامہ طرحی نے لکھا ہے، بحر الانصاب میں لکھا ہوا ہے، کچھ کتابوں میں ہے، تو وہ روایت ضعیف ہے یا قوی ہے؟ تو خود غالباً شاید آیت اللہ سیستانی صاحب نے بھی جواب دیا کہ ضعیف ہے۔ کربلا میں صرف ان واقعات کی یاد نہیں ہے کہ جو ہوئے تھے، ان حسرتوں کی بھی یاد ہے جو نہیں ہوئی تھی۔ میں نہیں پڑھوں کوئی بات نہیں، جب آپ کا اتحاد مہم ہے، مہم ہے، آپ کا اتحاد مہم ہے۔ یہ بات پہلے کرنا تھا مولانا، کر لیں۔ جی سامعین گرامی قدر، الحمدللہ مولا کے فضل و کرم سے آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس مولوی کو مومنین نے وہاں سے بھگایا، اور اس کی جاہلانہ باتوں کو اب بالکل بھی سامنے وہ برداشت نہیں کر رہے۔ بس یہی ہماری سب سے بڑی فتح ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس فتح پر مبارکباد پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ ایام عزا چل رہے ہیں، اور اب تو سخت ترین ایام عزا شروع ہو چکے ہیں۔ ماہ سفر آ چکا ہے، حرم کا شام میں جانا، بازار میں، دربار کی پیشی میں، اور بھی بہت سارے اس میں جو اس طرح کے واقعات ہیں، درد بھرا ہوا ہے۔ لہٰذا اس پر کوئی خوشی کا اظہار نہیں ہے، لیکن اپنے مولا و آقا کی بارگاہ میں اتنی دعا ضرور ہے کہ اسی طرح ان منافقین کا چہرہ دنیا کے سامنے کھلے عیاں ہو کہ یہ لوگ حقیقتاً کیا چاہتے ہیں۔ گزشتہ سال ویسے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ہم نے، لیکن پھر بھی میں دوبارہ ایک بات ریپیٹ کر دوں کہ گزشتہ سال جتنی عبارتیں، جتنی کتابوں کے حوالے ہم نے دیے تھے، دیٹ واز جسٹ اے ٹریلر۔ ابھی بہت سے ایسے کتابیں ہیں، ایسی روایات ہیں، ایسے علماء ہیں جو قائل ہیں شہزادہ قاسم کی شادی کے۔ لاسٹ ایئر تو ہم نے صرف 50 سے 60 علماء دکھائے تھے، ابھی بہت سے ایسے علماء ہیں جو قائل ہیں
اور ان میں سے 80% علماء اصولی مسلک کے علماء ہیں جو تقلید کے قائل ہیں. ڈیفینیٹلی ہم انہیں نہیں مانتے، لیکن صرف بطور خصم المخالف ہم نے ان کی عبارتیں سامنے رکھی تھی تاکہ کل کو کوئی اعتراض کرے تو انہی پر اعتراض کرے. مولوی کمال مہدوی صاحب دیکھیں، آپ نے جو بات کی ہے کہ حسرتوں کے لحاظ سے کربلا میں حسرتیں بہت رہ گئی تھی. بالکل بالکل بہت ساری حسرتیں رہ گئی تھیں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اس کا کنیکشن پھر شہزادہ قاسم صلوات اللہ علیہ کی شادی کے ساتھ جوڑنا کہ ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور ان کی بیوہ والدہ ام فروہ صلوات اللہ علیہ وہ چاہتی تھی کہ شادی ہو اور یہ ساری چیزیں، تو یہ اٹس جسٹ اے بوگس پوائنٹ. اور آغا سیستانی کی جو آپ نے بات کی ہے کہ آغا سیستانی صاحب فرماتے ہیں جی اس کی یہ روایت ضعیف ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سیستانی صاحب کے بارے میں خود آپ کے علماء کے بیانات موجود ہیں، اگر آپ کو چاہیے ہوگا میں ویڈیو دوں گا باقاعدہ، کہ وہ علم اسماء اور رجال میں اس قدر معتبر نہیں مانے جاتے. علم اصول فقہ میں آغا سیستانی کو بہت زیادہ ملقہ حاصل ہے اور وہ بہت ماہر ہیں، لیکن علم اسماء اور رجال ہمارے نزدیک میں تو خیر ان کی کوئی وقت نہیں ہے کیونکہ ہم ان کی تقلید کے قائل ہی نہیں ہیں. لیکن جو حضرات تقلید کرتے ہیں میں ان سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ سیستانی صاحب کا علم اسماء اور رجال اتنا کوئی پاورفل نہیں ہے. ہاں ان کے استاذ ابو القاسم خوئی صاحب موجم رجال الحدیث علم اسماء اور رجال کی فیلڈ میں ایک بہت بڑے عالم مانے جاتے تھے. آغا سیستانی کا ایسا سٹیٹس نہیں ہے اور ہو بھی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ان کی تحقیق و تخریج روایت کا کوئی قائل نہیں ہوں. دوسری بات، یہ روایت ضعیف ہے ہی نہیں، یہ ضعیف ہے ہی نہیں. کیسے؟ آئیں چلیں بات کرتے ہیں. آپ کے آیت اللہ محمود بن سید مہدی موسوی ان کی کتاب مدینہ سے شام تک المعروف رمز المصیبہ میرے پاس موجود ہے، جلد نمبر 2. پہلے اس روایت کی اعتبار پر آپ کے سامنے ذرا بات کر لیں. جلد 2 صفحہ 217 پر صاحب رمز المصیبہ نے بالکل واضح الفاظ میں لکھا، واضح رہے کہ شہادت حضرت قاسم صلوات اللہ علیہ کا واقعہ انتہائی درد بھرا واقعہ، اور ہمارے علماء رضوان اللہ علیہم نے اس کی کیفیت کو مختلف طریقوں سے نقل کیا ہے. کچھ علماء نے ان کی دامادی کا تذکرہ کیا اور کچھ علماء نے اس کا ذکر نہیں کیا. یہ پوائنٹ آ دیکھا مختلف طریقوں سے، اس کا کوئی ایک طریق نہیں ہے، اس کے کئی طریق ہیں، ایک سند نہیں ہے. شہزادہ قاسم کی شادی کی کئی سندیں ہیں ہاں، اور انہیں دامادی کی صحت میں تامل ہے. فقیر نے اس واقعے کو کچھ کتابوں میں پڑھا ہے اور میری نظر میں یہ واقعہ معتبر اور مستند ہے. یہ آپ کے آیت اللہ محمود صاحب فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. انہوں نے بالکل رمز المصیبہ میں واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ ایک نہیں، یہ کئی طریقوں سے نقل کیا علماء نے اپنی کتابوں میں. اس کی کوئی ایک آدھ سند نہیں ہے، یہ کئی طریق سے نقل ہوا ہے. اللہ اکبر. سامعین گرامی قدر، اور دوسری سب سے زیادہ حامل اہمیت بات جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، مقتل کی روایت کے بارے میں. جس طرح تفسیر، قرآن کی تفسیر کے اصول الگ ہیں، علم حدیث اور علل حدیث کے اصول الگ ہیں، اسی طرح یہ تدوین سیر اور مغازی کے اصول الگ ہیں، علم تاریخ کے اصول الگ ہیں. میں آپ کے سامنے وضاحت رکھوں، یہ ان کے آیت اللہ عقیل الغربی صاحب کی کتاب آئین قضاء و قدر میرے پاس موجود ہے. یہ حوالہ تو پہلے بھی کئی دفعہ دے چکا ہوں، خیر وہ آگے سے بس الٹے پھلٹے باتیں ہی کرتے ہیں، جواب کوئی نہیں آتا علمی طور پر. صفحہ نمبر 27 انہوں نے بالکل واضح اپنی کتاب میں کہا ہے، مقاتل کو صرف ضعیف سمجھنا خود ضعف علمی ہے. جو بندہ مقتل کو ضعیف کہتا ہے اس کا اپنا علم فارغ ہے. تو آپ کے آیت اللہ سیستانی صاحب تو آپ ہی کے آیت اللہ عقیل الغربی صاحب کے فتوے کے زد میں آ گئے، وہ جاہل ہوئے. میں نہیں کہہ رہا، عقیل الغربی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. یہ سامعین گرامی قدر، اور میں نے بارہا ایک چیز نوٹ کی ہے، جب بھی میرے اوپر کوئی وہ بیچارے انہوں نے چھوٹے چھوٹے چودے چھوڑے ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں جنہیں مار کے کوئی 200-300 بندہ بھی نہیں دیکھتا، وہ اعتراض کرتے ہیں تو پھر سب سے پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے جی آپ علماء کی توہین کرتے ہیں. او اللہ کے بندو، میں علماء کی توہین نہیں کر رہا، میں آپ کے علماء کی عبارتیں آپ کو سنا رہا ہوں. اگر یہ عبارتیں توہین ہیں تو پھر اپنے علماء کو فتویٰ لگاؤ، میرے اوپر کیوں کیچڑ اچھال رہے ہو بھائی؟ آپ اپنے علماء کی بات کریں، میں تو صرف بطور خصم مخالف آپ کو عبارت دکھا رہا ہوں. جس طرح برادران اہل سنت ہماری بات نہیں مانتے تو مجبوراً ہمیں انہیں بخاری، مسلم، سیاستہ، مسند احمد اور بھی دیگر ان کی کتب حدیث کا حوالہ دینا پڑتا ہے. اسی لیے میں یہ بطور خصم مخالف آپ کو دکھا رہا ہوں، ورنہ اخباری علماء کے ہاں تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. ہاں کچھ ایک آدھ محدثین نے اس پر
انفرادی طور پر یہ کہا ہے کہ یہ معتبر، جیسے علامہ مجلسی صاحب منتہی الاعمال رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ معتبر کتابوں میں ہمارے سامنے نہیں آیا. تو ایسے علماء کے بارے میں ہم صرف ایک بات کہیں گے کہ محدث کا تفردات محدثین، انفرادی اقوال، شاذ اقوال کبھی بھی حجت نہیں ہوا کرتے. ان کی یہ بات تب حجت ہوتی جب وہ عدم جواز پیش کرتے شہزادہ قاسم کی شادی کا، اور اس کے عدم جواز پر ایک بھی روایت نہیں ہے. الحمدللہ شہزادہ قاسم صلوات اللہ علیہ کی، یہ میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے مولویوں کو جو شہزادہ قاسم کی شادی پر ڈینگے ہانکتے ہیں، ان سب کو میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ شہزادہ قاسم ابن حسن صلوات اللہ علیہ کی شادی کی عدم جواز کی ایک بھی روایت نہیں ہے. یہ چیلنج ہے. ضعیف تو بہت دور کی بات ہے، موضوع روایت بھی نہیں ہے، جعلی من گھڑت روایت بھی نہیں ہے ان کی شادی کے عدم جواز پر جو معصوم سے منسوب ہو، جبکہ شہزادہ قاسم صلوات اللہ علیہ کی شادی کی روایت معصوم سے منقول ہے. الحمدللہ. دلیل زیارت ناحیہ. زیارت ناحیہ میں صاحب العصر والزمان نے سلطان کربلا پر جو سلام بھیجا ہے کہ اس حسین پر سلام جس نے کربلا میں اپنے بھائی کی وصیت پر جلدی میں عمل کیا. زیارت ناحیہ سے بڑھ کے کون سا ثبوت ہوگا بھائی؟ اب ہم ذرا زیارت ناحیہ کے اوپر بات کر لیں. بہت سے مقصرین حضرات اور کچھ سو کالڈ اہل ولا حضرات نے بھی نعوذ باللہ آج کل نیا رونا شروع کیا ہوا کہ زیارت ناحیہ نعوذ باللہ معتبر ہی نہیں تھی. لا حول ولا قوت الا باللہ. آئیں پہلے زیارت ناحیہ کی صحت پر بات کر لیں. کیا وہ واقعی معتبر نہیں تھی؟ یہ عالم ربانی سید محمد صادق روحانی رحمہ اللہ تعالی حال میں جن کی وفات ہوئی ہے، ان کی کتاب احکام عاشورہ میرے پاس موجود ہے. اس میں آغا صادق نے صفحہ نمبر 115 پر بالکل واضح یہاں پہ آپ دیکھیں پورا باب قائم کیا ہے زیارت ناحیہ کی صحت، اور اس پر نیچے تفصیلاً انہوں نے پوری بحث کی ہے کہ زیارت ناحیہ معتبر ترین زیارت ہے. تفصیلاً بحث کی ہے، نیچے سوالوں کے جواب دیے اور ایک آدھ اس کے طریق وغیرہ کے اوپر انہوں نے بات کی ہے. تو سامعین گرامی قدر، اچھا چلیں بفرض محال مان لیا کہ شہزادہ قاسم کی شادی کی جو روایت ہے وہ نعوذ باللہ ضعیف ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اول تو اس کا معتبر ہونا ہم ثابت کر چکے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی دکھا دیا کہ وہ کسی ایک طریق سے نہیں، اس کے کئی طریق ہیں. یہ صاحب رمز المصیبہ نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا. ابو صالح الربانی کو جا کے پکڑے، کیوں کہا انہوں نے؟ ہاں، اور مقتل کی روایت کو ضعیف کہنے والے کی جو اوقات ہے وہ انہی کے گھر سے ہم نے دکھا دی ہے. اب ہم بات کر لیں ذرا ضعیف روایت کے لحاظ سے. یہ محقق وحید عبد الحسین الامینی النجفی، ان کی کتاب الغدیر جلد نمبر اول میرے پاس موجود ہے اس وقت، اور اس میں سٹارٹ میں صفحہ نمبر 205 پہ ضعیف روایت کے لحاظ سے وہ بات کرتے یہاں پر لکھتے ہیں یہ صحیح ہے کہ ضعیف روایات سے استدلال صحیح نہیں، لیکن دوسری مستند روایات سے تقویت دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ہم نے ثقہ حفاظ کا یہی طریقہ دیکھا ہے کہ وہ ناقابل اعتبار ضعیف راویوں کو بھی روایت صحیح قرائن کی بنا پر قبول کر لیتے ہیں. ضعیف راویوں کی روایت قرائن صحیحہ پر مقبول ہوتی ہے. یہ صاحب الغدیر نے یہاں فیصلہ کر دیا. الحمدللہ یہ بالکل واضح آپ کے سامنے عبارت موجود ہے الغدیر کی. سامعین گرامی قدر، تو ساتھ ہی یہ بات ہے کہ بھئی وہ کون سی معتبر اور صحیح روایت ہے کہ جس کی بنا پر پھر شہزادہ قاسم کی شادی جو ضعیف طریق ہیں، بلکہ ایک آدھی طریق میں اس کا ضعف ہوگا، وہ بھی جرح مبہم، جرح مفسر نہیں ہے. اور جرح مبہم کے بارے میں جو ماہرین علم اصول حدیث ہیں وہ سب یہ جانتے ہیں، جو اسماء الرجال کے ماہر ہیں، لیس بشیء، یہ کوئی شے ہی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. جرح مفسر جب تک نہ ہو روایت تب تک رد نہیں کی جا سکتی. اور سند و متن کے تعارض پہ جہاں بات ہے، یہ پھر علم اصول حدیث کا مجھے ایک بہت بڑا باب کھولنا پڑے گا. یہ بحث بہت آگے تک چلی جائے گی. میں چاہ رہا ہوں مختصر وقت میں تھوڑے دلائل کے ساتھ بات کلیئر کروں میں. ہاں، اب اول تو شہزادہ قاسم کی شادی کی روایت ضعیف ہے، یعنی وہ کئی طریق سے نقل کی گئی ہے ایز پر صاحب رمز المصیبہ نے جس طرح بات کی ہے. لیکن پھر بھی ہم نے ضعیف روایت سے بھی آپ کے سامنے بات واضح کر دی ہے. اگر ضعیف روایت ہو اور اس کی مطابقت میں صحیح روایات ہوں، قرائن سے ثابت ہو، تو اصول و ضوابط کے تحت وہ روایات بھی مقبول ٹھہرتی ہیں. الحمدللہ. اب آگے چلتے ہیں
میں اور یہ جو میں نے بات کی تھی کہ جس طرح قرآن اور حدیث کے اصول و ضوابط الگ الگ ہیں، اسی طرح علم تاریخ و سیر و مغازی کے معاملات بھی الگ ہیں. اس کی ایک مثال میں نے عقیل الغروی صاحب کی کتاب سے دی ہے. دوسری میں برادران اہل سنت پر ذرا حجت تمام کر دوں. یہ مولانا قاضی اطہر مبارک پوری صاحب، ان کی کتاب تدوین سیر و مغازی، انہوں نے پوری مستقل کتاب لکھی ہے. یہ اہل سنت کے لیے میں کہہ رہا ہوں. مبارک پوری صاحب نے پوری کتاب لکھی ہے باقاعدہ اسی موضوع پر جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. جو یہ میری عرض ہے فقیر کی آپ کے سامنے، میں اب اکیلا تو نہیں ہوں، یہاں پہ علماء اہل سنت بھی تائید کر رہے ہیں. اب آگے چلتے ہیں، کلیئر کرتے ہیں اس بات کو. پاکستان میں سب سے پہلے، انڈیا پاکستان میں دونوں ممالک میں یہ جو فتنہ چھیڑا گیا تھا کہ شہزادہ قاسم کی شادی اور یہ دیگر معاملات نعوذ باللہ مہندی والے یہ بدعت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. میں اتنا عرض کروں گا ان سارے مولویوں سے، اگر یہ بدعت ہیں تو آپ کے مجتہدین حضرات اس سے منع کیوں نہیں کرتے؟ پھر وہ بھی تو بدعتی ہوئے آپ کے اکابرین جو قائل ہیں. دوسری بات، یہ اعتراض اٹھایا تھا سب سے پہلے مولوی محمد حسین ڈھکو نے، جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا ٹھکا دشمن ہے. اب یہ اسی مولوی ڈھکو کی کتاب جو ان کے آیت اللہ محمد حسین نجفی المعروف، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، سعادت الدارین، جو انہوں نے سلطان کربلا کے مقتل پر لکھی تھی حضرت نے، بڑے میں کہتا ہوں اپنے انہوں نے پھڑی ماری ہے. پیج 459 پر یہ فیصلہ کن عبارت ذرا غور کیجئے گا. یہاں پہ لکھتے ہیں، ظالم جو کچھ مال و اسباب لوٹ کر لے گئے تھے اس میں کچھ زعفران، کچھ مہندی اور چند اونٹ بھی شامل تھے. زعفران، مہندی اور اونٹ. یہ کس نے لکھا؟ مولوی محمد حسین ڈھکو نے بالکل واضح الفاظ میں اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ لوٹے ہوئے مال و اسباب میں مہندی بھی تھی. سامعین گرامی قدر، میں پوچھتا ہوں، جب مہندی نکلی ہی نہیں تھی شہزادہ قاسم کی نعوذ باللہ کربلا میں، تو یہ لوٹے ہوئے سامان میں مہندی کہاں سے آئی؟ ہاں، کہاں سے آئی؟ میرے خیال شرم انہیں یہ عبارت دیکھ کر بھی نہ آئی، خود لکھ دیا اور مکر گئے. یہ حال ہے، یہ حال ہے جن کا اعتراض کا. اب اللہ جانے اگر اعتراف کر لیں تو پھر ان کی کیا بات ہو. میں عزیزان ایسے مولویوں کے لحاظ سے آقا دربندی رضوان اللہ تعالی علیہ کی عبارت آپ کے سامنے پڑھنا چاہ رہا ہوں. یہ مقتل دربندی میرے پاس موجود ہے اس وقت، صفحہ نمبر اس میں 89 پر آقا دربندی رضوان اللہ علیہ نے بہت ہی بڑے سچ سے پردہ اٹھایا کہ علماء کرام کی اکثریت علوم ربانی اور عقائد حقہ سے تہی دامن ہوتی ہے. ان کے پاس فقہ اصول کا علم ہوتا ہے، وہ بھی تقلیدانہ انداز میں ایک خام مال کی صورت میں. اللہ اکبر. اگر ان علماء کرام کے سامنے ہزاروں فحش کتابیں رکھ دی جائیں تو وہ ذرا بھی محسوس نہیں کریں گے، لیکن جب ان کے سامنے عقائد حقہ کا ایک لفظ بھی بیان کیا جائے تو فوراً بھڑک اٹھتے ہیں. یہ اپنی عمر کے 50 یا 60 سال گزار چکے ہوں گے، مگر انہوں نے اصول کافی کے ایک باب حجت و علوم آئمہ پر ایک مرتبہ بھی نگاہ نہیں ڈالی ہوگی. ہزاروں آہ و فریاد ان علماء پر. اللہ اکبر. آقا دربندی رضوان اللہ علیہ نے ایسے مولویوں کی جہالتوں کو خود اپنی کتاب مقتل میں ذکر کیا اور اتنے سخت الفاظ میں تنقید کیا آقا دربندی رضوان اللہ تعالی علیہ نے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ متن آقا دربندی ہے، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. سامعین گرامی قدر، اب یہ آقا دربندی رضوان اللہ تعالی علیہ کون تھے، کیا تھے؟ آئیں، متعصب ترین مجتہد مرزا محمد تنقابنی کی کتاب سے میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ قصص العلماء میرے پاس موجود ہے، ان حضرات کی آیت اللہ تنقابنی صاحب کی، صفحہ نمبر 98 پر جہاں آقا دربندی رضوان اللہ تعالی علیہ کا انہوں نے ذکر کیا. واضح لکھتے ہیں، آخن ملا آقا بن عابد بن رمضان دربندی فقہ اور اجتہاد کے در یکتا، عالم باعمل، اپنے زمانے کے علامہ، اپنے وقت کے یکتا روزگار شریف العلماء کے شاگردوں میں سے تھے. ٹھیک ہے جی، اتنی تعریفیں کی ہیں ان کی جنہوں نے انہی کے علماء کی بینڈ بجا کے رکھ دی ہے اور تقلید کی بھی مذمت کی ہے. وہ اشارت ہے نہیں صحیح لیکن کی ضرور ہے. سامعین گرامی قدر، تو آقا دربندی رضوان اللہ تعالی علیہ جنہیں صرف اہل ولا اخباری ہی نہیں بلکہ اصولی مقصرین بھی مانتے ہیں، یہ ان کا فیصلہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ اصول فقہ پڑھنے والے علماء یہ پرلے درجے کے منکر حدیث علماء ہیں. ان کے سامنے گند بکو تو یہ بالکل کلیئر کٹ اسے تسلیم کر لیتے ہیں.
اہل بیت کے مناقب انہیں قبول نہیں ہے، اس لیے ہم نے ان کے لیے ٹرم ڈیوائز کی ہے مقصر. مقصر. خیر سامعین گرامی قدر، بات کو طول نہیں دینا مجھے، میرے خیال اتنے دلائل اس بندے کے لیے کافی ہیں جو تھوڑی سی بھی عقل سلیم رکھتا ہو. تو شہزادہ قاسم کی شادی ہو یا مہندی ہو، الحمدللہ ان میں سے کوئی بھی روایت غیر معتبر نہیں ہے. ان کے بزرگ علماء انہیں معتبر بھی مانتے ہیں الحمدللہ، اور ضعیف اگر کوئی کہے بھی، اول تو ہے نہیں، تو الحمدللہ ضعف کا بھی ہم نے آپ کے سامنے بالکل واضح جواب رکھ دیا. ہوتی آپ سے ملاقات اگلی ویڈیو میں. ٹل دین فی امان صاحب العصر والزمان.